برے اعمال کی جڑ کیا چیز ہے؟ قیامت میں نجات کس چیز سے ملے گی؟ اور کیا جناتوں کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اور اے رسول، تم کو بہت افسوس ہوگا اگر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ حساب کے وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، پروردگار ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر لوٹا دے کہ ہم نیک کام کریں، اور اب تو ہم کو قیامت کا پورا پورا یقین ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ: اگرچہ اس آیت میں گناہ گار لوگ دنیا میں لوٹنے اور نیک اعمال انجام دینے کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن سورہ انعام کی آیت نمبر 28 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر انہیں دنیا میں پلٹا دیا تو یہ پھر گناہ کریں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1: گناہ گاروں کی آج کی سرکشی کا نتیجہ آخرت میں سر جھکانا ہوگا، اور یہ انبیاء اور مومنوں کی تسلی کا سبب ہوگا۔ نمبر 2: قیامت گناہ گاروں کے سر جھکانے اور شرمندہ ہونے کی جگہ ہے۔ نمبر 3: قیامت کا دن اقرار کا دن ہے۔ نمبر 4: قیامت کا دن حقیقتوں کے ظاہر ہونے اور آنکھیں اور کانوں کے کھل جانے کا دن ہے۔ جن لوگوں کے حق کو دیکھنے اور سننے کے لیے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے تھے، قیامت کے دن کہیں گے ابصرنا و سمعنا۔ نمبر 5: قیامت میں جو چیز نجات دلانے والی ہے وہ صرف اور صرف نیک اعمال ہیں جنہیں دنیا میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6: گناہوں کے انجام دینے کی وجہ قیامت پر یقین نہ رکھنا ہے، وہاں کہیں گے انا موقنون، لیکن کیا فائدہ۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ہر شخص کو مجبور کر کے راہ راست پر لے آتے، مگر میری طرف سے روز اول یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور آدمیوں سے بھر دوں گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1: اللہ کے کام اس کے ارادے اور اس کی چاہت سے ہوتے ہیں۔ نمبر 2: حق کو اختیار کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، مجبور ہو کر نہیں۔ نمبر 3: لوگ الگ الگ ہیں اور ہر ایک کی الگ ہدایت بھی ہے۔ نمبر 4: اللہ کی وسیع رحمت اس کے غضب میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ نمبر 5: جناتوں پر بھی انسانوں ہی کی طرح ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان پر بھی اللہ کی مہربانی
اور عذاب ہوتا ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ تو چونکہ تم آج کے دن کی حضوری کو بھولے بیٹھے تھے تو اب اس کا مزہ چکھو، ہم نے قصداً تم کو بھلا دیا، اور جیسی جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں ان کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نکات: 2 آیت پہلے گناہگار لوگ اس دنیا میں واپس لوٹنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ یہ آیت شاید ان کی درخواست کے رد ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ کی طرف بھول جانے کی نسبت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا نسینا مراد یہ ہے کہ قیامت کو بھول جانے والوں کے ساتھ ہم ایسا برتاؤ کریں گے جیسے ہم نے اسے بھلا دیا ہو۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، گناہگاروں کو ان کی سزا کی وجہ سمجھائیں۔ نمبر 2، اللہ کی سزائیں عدالت کے ساتھ اور گناہ کے مطابق ہیں۔ نمبر 3، قیامت کو یاد کرنا نجات کی کنجی ہے اور اس سے غافل رہنا مصیبت کا سبب ہے۔ نمبر 4، برے اعمال کی جڑ قیامت سے غافل ہونا ہے۔ نمبر 5، برے اعمال کو جاری رکھنا جہنم کے عذاب کے رہنے کا سبب ہے۔ نمبر 6، جیسا موقف اختیار کریں گے اور جیسا عمل انجام دیں گے ویسی ہی سزا ملے گی۔ ذوقوا کو دہرانا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کو بھولنے کا عذاب الگ ہوگا اور انسان کے اعمال کا عذاب الگ۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ برے اعمال کی جڑ قیامت سے غافل ہونا ہے۔ قیامت میں جو چیز نجات دلانے والی ہے وہ صرف اور صرف نیک اعمال ہیں جو اسی دنیا میں انجام دیے جا سکتے ہیں، اور انسانوں کی طرح جناتوں پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان پر بھی اللہ کی مہربانی اور عذاب ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔